بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مخاطب ہوں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے اور اپنی وکلا برادری سے۔ جو مسائل ہم وکلا برادری کو ہائی کورٹ میں پیش آتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اسے روشناس کراؤں اور ان مسائل پر بھی ہم ذرا توجہ دیں اور غور کریں کہ ان مسائل پر یہ ہماری جو بار ایسوسی ایشن ہے وہ عزت مآب جسٹس صاحبان سے ڈسکس کریں، بات چیت کریں اور ان مسائل پر بھی فوکس کیا جائے۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی مقدمہ سندھ ہائی کورٹ کے سامنے آیا اور عدالت نے سننے کے بعد اس پر اسٹے آرڈر جاری کر دیا، لیکن کچھ کیسز میں نے ایسے دیکھے کہ ریزن نہیں لکھا ہوا ہوتا، اسٹے تو دے دیا جاتا ہے لیکن ریزن نہیں لکھا ہوتا کہ کس گراؤنڈ پر وہ اسٹے آرڈر دے دیا گیا۔ تو میں اپنے محترم جسٹس صاحبان سے اور کراچی بار ایسوسی ایشن سے یہ گزارش کروں گا کہ اس پر بھی ذرا غور کیا جائے کہ جب اسٹے آرڈر جاری کیا جائے تو بالکل اسٹرانگ کوئی ریزن ہونا چاہیے اسٹے ہونے کا، اور وہ ریزن واضح طور پر فیصلے میں لکھا ہونا چاہیے کہ اسٹے دینے کی وجہ کیا ہے۔ اور پھر اگر کسی کیس میں اگر اسٹے ہو جائے تو وہ کیس پھر نیکسٹ ڈیٹ پر ڈسچارج نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ کیس ہر حال میں اس کورٹ کو نیکسٹ ڈیٹ پر لازمی سن کر اس کا ڈسپوزل کرنا چاہیے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا، اسٹے دینے کے بعد جو نیکسٹ ڈیٹ فکس ہوئی، اب وہ نمبر بہت نیچے کی طرف لگا ہوا تھا اور وہ کیس ڈسچارج ہو گیا۔ پھر جو ڈیٹ فکس ہوئی، اگلی ڈیٹ پر پتہ چلا کہ وہ کیس وہ تو ایز پر اپروو پالیسی وہ ڈسچارج ہوا ہے، یا کسی اور وجہ سے ڈسچارج ہو گیا، مطلب وہ کیس لگا ہی نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو سیشن کورٹ کے اندر بیچارہ غریب آدمی نے مثال کے طور پہ سینئر سول جج کی کورٹ کے اندر وہ مقدمہ داخل کیا، وہاں سے بڑی جدوجہد محنت، کئی سالوں کی محنت کرنے کے بعد وہ وہاں سے وہ کیس جیتا، اس کے بعد وہ سیشن کورٹ کے اندر اپیل فائل کرتا ہے، وہاں مثال کے طور پہ وقت لگ جاتا ہے، سال 2 سال جو بھی وقت گزرا، مزید اسے یہ صبر کرنا پڑ جاتا ہے۔ پھر مخالف پارٹی ہائی کورٹ چلی جاتی ہے، اگر ہائی کورٹ اسٹے دے دیتی ہے تو وہاں بھی وہ سالوں ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے شخص کو جو کیس جیت چکا۔ ٹھیک ہے، چلیں، نظام سمجھ میں آتا ہے، قانون سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی مقدمہ کے بعد اپیل، دوسری اپیل، تیسری اپیل، لیکن ایٹ لیسٹ وہ فاسٹ ٹریک پر تو پھر چلے، اور چلنے کے بعد اس کا فوری طور پہ ڈسپوزل تو نکلے۔ مثال کے طور پہ اگر ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا تو پھر نیکسٹ ڈیٹ پر ہائی کورٹ نے اس کیس کو لازمی سن کر اس پر اپنا حتمی فیصلہ سنا کے اس کیس کو فارغ کرنا ہے کہ اس فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ تو اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لوگ رل جاتے ہیں، ایک غریب آدمی، ایک عام آدمی جو عدالتوں کو نہیں سمجھتا، انہیں ان پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تنگ ہوتے ہیں، عدالتی نظام سے تنگ ہونے لگ جاتے ہیں، سسٹم سے تنگ ہونے لگتے ہیں، دھکوں سے، سالوں جو انتظار کرنا پڑتا ہے اس سے تنگ ہونے لگتے ہیں۔ تو نظام کی بہتری کے لیے اس پر توجہ اور اقدامات کرنے کی، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان پر اپنی تجاویزات دیں، تو ان پر غور کیا جائے۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ، بہت مہربانی۔